بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. قرآن کریم کی صورتوں کی جو ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس ترتیب کے مطابق سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سب سے آخر میں سورۃ الناس ہے، یہ پوری کی پوری ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ترتیب بتائی گئی اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تمام صورتوں کی ترتیب اور اسی طرح آیات کی ترتیب یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی آیت یا سورہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ جو لکھا کرتے تھے تو آپ ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد لکھ لو، یا فلاں آیت سے پہلے اس سورہ کو فلاں سورہ میں اس کو لکھ لو۔ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی پہلی سورت نہیں ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے پہلی ہے۔ سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، اس کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، کچھ مفسرین کے نزدیک سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ المقصود سورۃ الفاتحہ یہ سب سے پہلے نمبر پر اس کو رکھا گیا اور اس کا نام بھی الفاتحہ رکھا گیا کہ اس کا معنی ہے اوپننگ، اس کا معنی ہے کھولنے والی۔ قرآن کریم آپ کھولتے ہیں، اس کی ابتدا میں ہی اس کو رکھا گیا، اور یہ قرآن کریم کے 4 ورڈز کے طور پر سب سے پہلے رکھی گئی۔ کسی کتاب کا دیباچہ، کسی کتاب کے متعلق اس کے شروع میں جو لکھا جاتا ہے، جس میں اس کتاب کا پورا تعارف، اس کے موضوع کے متعلق، اس کے مضامین کے متعلق لکھا ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ کا مقام قرآن کریم میں یہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہ سورہ قرآن کریم کی تمام سورتوں سے افضل سورہ ہے۔ تمام سورتوں سے ہم ایک مرتبہ اس پر بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورتیں نازل کی، آیات نازل کی، اللہ نے خود ان میں درجہ بندی بھی رکھی۔ کچھ آیات کو، کچھ صورتوں کو زیادہ افضلیت دی دوسروں کی نسبت۔ جیسے آیات میں دیکھیے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اور صورتوں میں دیکھیے سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو اللہ نے اپنے کلام میں خود درجہ بندی یہ رکھی، تو سب سے افضل سورہ اس کو کہا گیا، سورۃ الفاتحہ کو سب سے پہلے اس کو رکھا گیا، اور سب سے جامع سورہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کے تمام مضامین کو اپنے اندر شامل کیا گیا۔ قرآن میں کل 3 طرح کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک کا تعلق ہے اللہ اور اس کی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ قرآن کا ایک پورا پورشن، کوئی قریب 10 پارے صرف اللہ نے اپنے تعارف کے سلسلے میں نازل کیا۔ قرآن کریم کا دوسرا موضوع ہے احکام و مسائل، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وغیرہ۔ ایک حصہ ان پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حصہ یا تیسرا موضوع قرآن کریم کا، اس میں 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے واقعات، وہ سابقہ اقوام کے قصے جو اللہ نے بیان کیے، اور ایک ہے
پیشین گوئیاں جو اللہ تعالیٰ نے آئندہ دور کے متعلق ہمیں بتائیں، قیامت کے متعلق، جنت اور جہنم کے متعلق، لوگوں کے انجام کے متعلق، علامات قیامت کے متعلق، یہ تمام باتیں اس تیسرے پورشن میں شامل ہیں۔ اب یہ تینوں مضامین جن پر قرآن کریم پورا نازل کیا گیا، جن کے متعلق اور تفصیل سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مضامین کو سورۃ الفاتحہ میں انتہائی عمدہ طریقے سے سمجھا۔ دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ کا تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کا تعارف ہے سارا۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ احکام و مسائل ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بھی یہ اسی پورشن سے متعلق ہے، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ والا پورشن، یہ والی آیات اور یہ حصہ یہ تیسرے موضوع سے متعلق ہے کہ اس میں سابقہ اقوام کی باتیں بھی آ گئیں۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جس میں ان کی صفات پائی جائیں گی، اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں اور وہ تمام لوگ جن میں ان کی صفات پائی جائیں گی۔ تو یہ تینوں مضامین اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سمو لیے۔ اس لیے اس سورہ کی اہمیت اور اس کے فضل اور اس کی عظمت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازم اور فرض قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے اس سورۃ الفاتحہ کو نماز ہی قرار دے دیا، کہا یہی نماز ہے، اور وہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو بیان کیا، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس طرح پوری اس کو بیان کیا، میرا بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا بندہ یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے کہ تم عبادت میرے سوا کسی کی نہیں کرو گے اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرا بندہ مجھ سے جو مانگے کہ میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو اس کے بعد کیا مانگا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتے ہیں میں یہ دے دوں گا اپنے بندے کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورۃ الصلاۃ کہا، یعنی اس سورہ کو الصلاۃ کہا۔ اس سورہ کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ بیماریوں کی شفا کے لیے اس کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، لہٰذا اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور عجیب اس کی تاثیر ہے۔ اس کے دم کو بندے کو لازم پکڑنا چاہیے، لیکن دم کرنے میں بھی ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح سے دم کرنے میں الفاظ اپنی تاثیر رکھتے ہیں، صرف الفاظ، ان کی بھی ایک تاثیر ہے، لیکن اصل تاثیر اس عقیدے، اعتقاد، امید اور یقین کی ہے جو ان الفاظ کو سمجھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو جب انسان کسی پر دم کرے تو جو صورت یا جو آیت یا جو دعا پڑھے اس کا معنی اور مفہوم، اور اس معنی اور مفہوم کے مطابق اس کے دل میں اس کا یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس سے اثر ہوگا۔ آگے شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے ام القرآن، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا ام القرآن۔
ایک میں نام دیا ام الکتاب، اس کا معنی کیا ہے؟ کتاب کی ماں یا قرآن اس کی ماں۔ اصل میں ام کا معنی ہوتا ہے، ماں کو بھی ماں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بنیاد ہوتی ہے بچے کی۔ تو یہ سورہ پورے قرآن کی بنیاد ہے، پورے قرآن کی فاؤنڈیشن ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب یا ام القرآن بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی ایک نام ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ منسلک ہیں، اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اس سورہ کو سیکھنا چاہیے اور سب سے زیادہ اس سورہ پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا مقصود ہے، یہ رسول کا مقصود ہے۔ اس لیے تو اب دیکھیں نماز میں اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں یہ پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں بات، ایک دفعہ کافی ہے پڑھ لی کافی ہے نہیں، ہر رکعت میں ہم نے دہرانا ہے۔ کیوں؟ یہ سورہ ہی ایسی ہے، اس سورہ میں آپ کا پورا زندگی، آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات، وہ عہد و پیمان سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس جیسی سورہ نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں نازل کی گئی، کسی آسمانی کتاب میں ایسی سورہ نازل نہیں کی گئی۔ جس طرح سے پورے قرآن میں سب سے افضل سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں ایک آیت ہے جو سورۃ الفاتحہ کا بھی خلاصہ ہے۔ جیسے یہ سورہ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ اور سمری ہے اور سب سے افضل ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں ایک آیت وہ اس پوری سورہ کا خلاصہ اور سمری ہے اور سب سے افضل ہے۔ اور وہ آیت ایسی ہے کہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، خاص طور پہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی پوری کائنات کا سب سے جو قیمتی راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہماری تخلیق کے پیچھے، کائنات کی تخلیق کے پیچھے، انبیاء اور رسول کو بھیجنے کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وضاحت کرنی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور عبادت میں کون کون سی چیزیں وہ نہیں کرنی، اور ان میں ایک چیز یہ ہے کہ مدد بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی۔ تو اس سورہ کو ہمیشہ ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں، دیکھیے اگر ہمیں اس سورہ کا معنی اور مفہوم نہیں آتا تو یقین کر لیجئے کہ یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی اور خطا ہے۔ ویسے تو انسان کو پوری نماز کا معنی اور مفہوم بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ سرگوشی اور باتیں ہیں، تو وہ باتیں نہیں رہتی جن باتوں کا بندے کو علم ہی نہ ہو، سمجھ ہی نہ ہو کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ اور خاص طور پر سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد قرآن کریم کو بھی اسی طرح سے ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم صرف الفاظ ادا نہ کر رہے ہوں بلکہ ہم ان الفاظ سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور لذت اٹھا رہے ہوں۔ اسی طرح اپنے گھر میں بچوں کو ابتدا سے ہی جس طرح ہم ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو قرآن پڑھانے کے ساتھ ان کو اس سورہ سے اور نماز کی دیگر جو کلمات ہیں ان کا معنی اور مفہوم ابھی سے ہی ان کو یاد کروانا شروع کر دینا چاہیے۔ ایک ایک آیت بندہ روزانہ بچوں کو دے دے، یا الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یاد کرو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اگلے دن ان سے سن لیجیے تو بڑی آسانی سے لوگ یاد کر لیں گے۔ بڑوں کو یاد کروائیے، والدین کو یاد کروائیے اگر ان کو یاد نہیں ہے، کہ ان کا معنی اور مفہوم یاد کریں اور نماز پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھیں، انشاءاللہ نمازوں میں حسن بھی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں کر لیں جو لوگ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سیکھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کو پھیلانے والے ہیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔